ملکی سول اور عسکری قیادت پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے جہاں دن رات جتن کرنے میں مصروف ہے، وہیں دوسری طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملکی کاروباری شخصیات سے ملاقاتوں کا معاملہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ بعض حلقے اسے ملکی معیشت کو درست سمت پر ڈالنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض حلقے ان ملاقاتوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملک کے اعلیٰ کاروباری طبقے کو یقین دلایا کہ جلد ہی ملک میں $50 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ اس بات کی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی تصدیق کی ہے کہ اگلے 5 سال میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان میں 25 ارب روپے کی سرمایہ کاری کریں گے۔ تاہم اقتصادی ماہرین کے مطابق معیشت کی بحالی کے لیے دعووں کے بجائے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ خیال رہے کہ جنرل عاصم منیر نے ملکی معیشت میں بہتری لانے کے حوالے سے ملک کے 2 بڑے شہروں لاہور اور کراچی میں کاروباری طبقے کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے ان شخصیات کو یقین دلایا کہ ریاستی ادارے اب ملک کی اقتصادی حالت بہتر کرنے پر بھرپور توجہ دیں گے۔ جنرل عاصم منیر نے لاہور اور کراچی میں کاروباری طبقے کے چیدہ رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتوں میں معیشت کی بہتری سے متعلق اپنے ویژن کا تفصیل سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے سہارے چلے، جس کے نتیجے میں سخت شرائط کی وجہ سے عام آدمی کو بجلی کے بلوں کے بحران کا سامنا ہے۔ فوجی سربراہ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت غیر ملکی بیساکھیوں کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ اس سلسلے میں جنرل عاصم منیر نے اپنے حالیہ دورے مشرق وسطیٰ کا حوالہ دیا، جہاں ان کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے پاکستان میں $50 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی میں بات کرتے ہوئے آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ قطر اور بحرین بھی جائیں گے اور وہاں سے بھی اسی قسم کی یقین دہانیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسمگلنگ، ٹیکسوں کی چوری اور ڈالر کی ذخیرہ اندوزی جیسے جرائم کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ کراچی کے کاروباری حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کا ہر نیا آنے والا سربراہ اسی قسم کی یقین دہانیاں کراتا ہے۔ تاہم وہ جنرل عاصم کی اتنی مثبت گفتگو سننے کے بعد پر امید ہیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا۔ ممتاز صنعتکار اور کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر زبیر موتی والا نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جنرل صاحب کی طرف سے اس بات کا یقین بھی دلایا گیا کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے صوبہ سندھ میں موجودہ نظام کی بہتری کی بھی بات کی۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر قیصر بنگالی کی رائے میں حکومت کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے سرکاری سطح پر عملی اقدامات اٹھائے جانے تک معیشت میں بہتری کی باتیں صرف زبانی جمع خرچ ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت اپنے غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی نہیں کرے گی، کچھ بھی کرنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ ٹیکسوں کا حصول ملک کا بڑا بحران نہیں، بلکہ بے دریغ بڑھتے ہوئے حکومتی اخراجات اصل مسئلہ ہیں۔ دوسری جانب ملک میں جاری سیاسی تناؤ کی فضا میں اقتصادی بہتری کی کسی بھی کوشش کو کاروباری حلقے بھی محتاط انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی سبب جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد کراچی کے بڑے صنعتی اور تجارتی رہنما اپنے ایک اجلاس میں سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں تاکہ وہ آرمی چیف کی باتوں کے مفہوم کی روشنی میں اپنے مستقبل کی حکمت عملی طے کر سکیں۔ آرمی چیف کی طرف سے ٹیکس وصولیوں میں سختی سے کام لینے کا دو ٹوک موقف یقیناً ان کاروباری شخصیات کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی بھی ہے جو طویل عرصے سے ٹیکسوں کی ادائیگی میں ہیرا پھیری سے کام لیتے آئے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب پاکستانی فوج کے سربراہ نے تاجر برادری سے ملاقات کی ہو۔ اس سے قبل سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تاجروں اور صحافیوں سے غیر رسمی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقاتوں بارے معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب سمجھتے ہیں کہ ملک کو خراب معاشی حالات کے بھنور سے نکالنے کے لیے ہر کوئی درست سمت میں اقدامات کرے گا تو ہی اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں نگران حکومت ہے جس کے پاس محدود مینڈیٹ ہے، لہٰذا فوج کے سربراہ نے یہ مناسب سمجھا کہ بے یقینی کی فضا ختم کرنے کے لیے تاجروں سے ملاقات کی جائے۔ ان کے بقول آرمی چیف نے یہ تاثر بھی دیا کہ فوج آنے والی حکومت کے ساتھ معاشی بحالی کے ہر منصوبے میں ساتھ دے گی۔
खाकान नजीब कहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम तबकात को आगे बढ़कर काम करना होगा। अगर 5 वर्ष में दुरुस्त सिमत में काम हो तो मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है। खाकान नजीब कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की मईशत और माशी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए अमली तौर पर कुछ इकदाम करना चाह रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।